یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا واقعی سوشل سائنسز کے نتیجے میں کوئی ایسا علم پیدا کر لیا گیا ہے جس کے بعد سارے انسانوں کا کنسنسس ہو گیا ہے کہ اب ہم کو جھگڑا نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے. یعنی جو اعتراض مذہبی علم پر وارد کیا گیا کہ اس میں دیوبندی کہتا ہے میں حق پر ہوں، بریلوی کہتا ہے میں حق پر ہوں، شیعہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی شریعت تو کون سی شریعت، تو پہلے مولوی آپس میں طے کریں. تو سوال یہی یہاں وہ مطلب وہ اعتراض یا وہ سوال جو مذہب کے علم کے اوپر پیدا کیا گیا وہ سوشل سائنسز میں ختم نہیں ہو سکا. وہ صرف اس کا یعنی سبجیکٹ بدل گیا کہ اب بحث یہ ہو گئی کہ کون حق پر ہے. لبرل جو ہمیں بتاتے ہیں انسانی معاشرت کے قوانین وہ صحیح ہیں، یا جو فار ایگزامپل سوشلسٹ بتاتے ہیں وہ ہیں، یا وہ جو فیمنسٹ بتاتے ہیں. تو انسان کیسے بیہیو کرتا ہے اور اسے کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اس کے اوپر خود سوشل سائنسز میں کئی نظریات موجود ہیں، کوئی ایک نظریہ نہیں ہے. اور وہ لڑائی جس کا شکوہ پہلے مذہب کی جانب تھا وہ پھر خود اب آپ دیکھیں سوشلسٹوں نے اور قوم پرستوں نے اور سیکولر لوگوں کے لبرل سیکولرز کے درمیان جھگڑے نہیں ہوئے جنگیں ہوئیں، کروڑوں لوگ مر گئے، آج بھی موجود ہیں. پاور سٹرگل آج بھی موجود ہے. اور یہ چائنا کی اور امریکہ کا جھگڑا کسی مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں ہے، روس کا اور امریکہ کا جھگڑا مذہب کی بنیاد پر تو نہیں ہے، وہ ان کے اپنے انٹرنل تھیورائزیشن ہیں، وہ الگ طرح کی ہیں. تو یہ کہنا کہ مذہب کو جب ہم ہٹا دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ یاد تو اگر ہم کسی کی نیت پر حملہ نہ بھی کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان بسا اوقات کسی چیز سے اپنے آپ کو جب اکتاہٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ جو دوسری گھاس ہے نا یہ کھاؤں گا میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، جب کہ وہ گھاس کھا کے پتہ چلتا ہے یہ اس سے بھی خراب گھاس تھی، میری جلد بازی کا شاید نتیجہ تھا. یعنی اگر کوئی شخص ایلوپیتھ کسی ڈاکٹر سے خراب ہو جائے وہ سمجھتا ہے حکیم کے پاس جاؤں گا زبردست ہو جاؤں گا، اس کو کسی حکیم کا بتا دیتا ہے، وہ حکیم اس کو سگریٹ کھلا رہا ہوتا ہے صرف. تو یہ مسائل رہتے ہیں. بہرحال تو سوشل سائنسز کا ایک خاص نظریہ مغرب اپنے ساتھ لے کر آیا، اور یہاں میں آپ کے سامنے صرف اس کی ایک براڈ آؤٹ لائن رکھوں گا جس کے فریم ورک کے اندر اسلامی اکنامکس ڈیولپ ہو رہی ہے. مطلب آپ کو پس منظر سمجھ میں آ جائے. یہ پس منظر سمجھنا تھوڑا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمیں اسلامی معاشیات کا لفظ سنتے ہی صرف ربا کا تصور ذہن میں آتا ہے، حالانکہ یہ اس کا صرف ایک سب ٹاپک ہے. وہ براڈ چیلنج کیا تھا جس کو حل کرنا تھا، جب تک وہ سامنے نہ آیا ہمیں پھر بھی نہیں پتہ لگے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہو سکے اور کیا رہ گیا. تو سوشل سائنسز کے اندر اکنامکس کے اندر اگر ہم بالخصوص آ جائیں تو سوال بنیادی طور پر یہی تھا کہ انسانی معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے اور ایک مثالی معاشرہ کیا ہے. اس سوال کا جواب فلسفے میں انسان پہلے سے دیتے ہیں، مطلب یونانیوں سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن چونکہ یونانیوں سے پیچھے کی زیادہ تاریخ ہمارے پاس معلوم میسر نہیں ہے اس لیے ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی فلسفے کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو یونانیوں کے کھاتے میں سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ یونانی کو پہلے لوگ تھوڑی سے جنہوں نے سوچنا شروع کیا تھا. بس یہ کہ معلوم تاریخ بس ہمیں وہاں تک لے جا پاتی ہے کہ بھائی ارسطو نے یہ کہہ دیا یا اس کے پہلے والے نے یہ کہہ دیا یونانیوں میں. تو یونانیوں کا اگر آپ فلسفہ پڑھیں تو یہ سوال وہاں بھی ملتا ہے کہ ایک مثالی انسان کیا ہوتا ہے اور مثالی معاشرہ کیا ہوتا ہے، اور اس مثالی معاشرے میں ایک مثالی ریاست کیا کرے. تو مغرب کے اندر جو علم اکنامکس کے نام سے جو علم پیدا ہوا وہ اس مفروضے پر کھڑا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد لذت حاصل کرنا ہے. ایک ہے کہ میں کہوں کہ انسان کا مقصد نیکی کا حصول ہے. اب ورچو اور لذت کبھی کمپیٹیبل ہوں گے اور کبھی کمپیٹیبل نہیں ہوں گے، اور کبھی کمپیٹیبل نہیں ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ میں ایک ایسی تشریح کروں کہ لانگ رن کے اندر ہمیشہ نیکی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو میرے لانگ رن کے لذت کو انشور کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ شارع نے اگر مجھے فلاں کام سے رک جانے کا حکم دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میرا مفاد ہے، چاہے دنیا کا ہو یا چاہے آخرت کا ہو. تو لذت اور نیکی کیا یہ دونوں ہم آہنگ ہیں یا یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں؟ یہ ایک یعنی گفتگو الگ سے موجود ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر نیکی بالآخر ایک مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی انسانی مفاد کا تحفظ ہی ہوتا ہے، چاہے میں شارٹ رن میں اس کو سمجھ نہ پاؤں، فوری طور پہ سمجھ نہ پاؤں، لیکن دیر پا جب تناظر میں دیکھوں گا
تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ امی جو مجھے بچپن میں کہا کرتی تھی دودھ پیو، وہ میں بوڑھا ہو کے سمجھ میں آئے گا کہ اب دیکھا دودھ پینے کا فائدہ ہے، اب میرے گھٹنے درد نہیں کر رہے. تو بچپن میں نہیں پیتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو ان معنوں میں خدا کا ہر حکم جو نیکی ہے اس کو بجا لانا، وہ ان معنی میں میرے لیے لذت کا بھی ہے کہ بالآخر میرا کوئی فائدہ ہے، چاہے وہ دنیا میں فائدہ ظاہر ہو جائے یا آخرت میں ہو جائے. تو اگر آپ لذت کی اتنی وسیع تشریح کریں گے تو پھر لذت میں اور نیکی میں کوئی تضاد نہیں رہ جاتا. بہرحال لیکن مغرب میں جب لذت کو ڈیفائن کیا گیا تو وہ یوٹیلیٹی کے ایک خاص معنی میں، جو اس لائف ٹائم کنزمپشن کے معنی میں. انسان کیسے خوش ہو یا ہو سکتا ہے، اس کے لیے تین طریقے تجویز کیے گئے. ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیو کلاسیکل اکنامکس یا لبرل اکنامکس، یا ہم اسے سرمایہ داری کی لبرل تشریح بھی کہہ سکتے ہیں. سرمایہ داری سے ہماری مراد وہ نظام زندگی ہے جو انسان کو اس چیز پہ راضی کرے کہ تمہاری زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ آزادی یعنی لذتیں پوری کرنا ہے. یہ ایک ورکنگ ڈیفینیشن کے طور پہ ہم یہاں لے کر چلیں گے. اس کی پہلی تشریح وہ ہے جس کو لبرلزم کہتے ہیں. لبرلزم کا دعویٰ یہ ہے کہ جب ہر شخص اپنی انفرادی لذت کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک معقول رویہ ہے. یعنی ہر شخص کو اپنی انفرادی لذت کے حصول کی جدوجہد کرنی چاہیے. یہی معقول ہے، یہی عقل مندی کا رویہ. اور جب ہر شخص اپنی انفرادی لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجے میں ایک بہت بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے. یہ دوسرا قضیہ ہے. تو لبرلزم کے دو اصول ہیں. فرد کی سطح پر وہ پروموٹ کرتے ہیں میکسیمائزیشن یا آپٹیمائزیشن آف یوٹیلیٹی اینڈ پروفٹ، اور ایگریگیٹ سطح پر وہ بات کرتے ہیں ایکولیبریم کی. یعنی ایکولیبریم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر شخص آپٹیمائز کرتا ہے اپنے سیلف انٹرسٹ کے حصول کو تو نتیجے میں بہت معقول اور ویلفیئر پروموٹ کرنے والا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور وہ خود بخود ہو جائے گا. اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بشرطے کہ کچھ خاص شرائط پوری ہوں، جس پہ میں بات کرتا ہوں. تو یہ دو باتیں واضح ہیں. یعنی لبرلزم کے دو اصول ہیں. ہر شخص کو اپنی انفرادی لذات کے حصول کی جدوجہد کرنے کا حق ہونا چاہیے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب ہر شخص اپنے لذت کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے تو تضاد پیدا ہوگا، اس سے کانفلکٹ پیدا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے بہترین معاشرہ پیدا ہوتا ہے. پرسوٹ آف سیلف انٹرسٹ لیڈس ٹو ایگریگیٹ ویلفیئر. ٹھیک ہے، واضح ہے یہ بات. یعنی یہ ان کے دو اصول ہیں. اگر میں مثال دے کے سمجھانا چاہوں، بہت ہی مطلب عام مثال ہے جو خود ایڈم سمتھ بھی دیتے ہیں کہ ابھی جب گرمی ہوتی، یہاں اگر بارش ہو جائے اور آپ سب لوگوں کو گھر جانے کی ضرورت پڑے تو یہاں ٹیکسی والا آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا ٹیکسی والے اس لیے آئیں گے؟ لوگ بیچارے گھر کیسے جائیں گے؟ کس لیے آئے گا؟ وہ اپنے پروفٹ کمانے کے لیے آئے. اچھا، آپ ٹیکسی والے کی ٹیکسی میں اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بیچارے کے بچے کیسے رات کو کھانا کھائیں گے. آپ نے اپنا مفاد پورا کرنا ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ڈبل روٹی خریدنے اس لیے جاتا ہو کہ بیچارے ڈبل روٹی بیکر نے جو ہے وہ ساری رات بنائی ہے، ڈبل روٹی خراب نہ ہو جائے، ہم خرید لیتے ہیں. یا ڈبل روٹی بنانے والے کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، تو بھوکے نہ چلے جائیں، میں ڈبل روٹیاں بناتا ہوں. ظاہر ہے کوئی اس جذبے کے لیے نہیں کر رہا. ہر کوئی اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے ڈبل روٹیاں بنا رہا ہے، اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے ٹیکسیاں چلا رہا ہے، ہر کوئی اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ہر کسی کو اس کا وہ انٹرسٹ مل رہا ہے جو وہ چاہ رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں ہر شخص اپنے سیلف انٹرسٹ کو لے کر آتا ہے. پھر مارکیٹ اس ڈیمانڈ سپلائی کے میکینزم میں ایک قیمت متعین ہوتی ہے، قدر متعین ہوتی ہے، جس پر دو پارٹیز پھر ایگری کرتی ہیں کہ ہم اس میں چیز خریدیں گے یا بیچیں گے. اور یہ وہ نظام ہے جو ان کا کہنا ہے. اگر کسی نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے اس میں کنزیومر ویلفیئر سرپلس اور پروڈیوسر سرپلس سب سے زیادہ ہو جاتا ہے پرفیکٹ کمپٹیشن میں. تو یہ ایک پورا استدلال ہے جو کس چیز کے لیے کھڑا کیا گیا ہے؟ اس چیز کے لیے کہ فرد کو کیا کرنا چاہیے یہ طے کرنے کا حق کسے ہے؟ فرد کو ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ دس از دی فرسٹ فنڈامنٹل پرنسپل آف لبرل اکنامکس. اور
جب ہر شخص اس رویے کے تحت زندگی گزارے گا تو ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ اچھا، اب سوال پیدا، اس کا جو دوسرا نظریہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوشلزم۔ اچھا، لبرلزم کے کچھ مسائل ہیں جن پر میں بہت زیادہ یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ انکم انیکوالٹیز کو بے تحاشا کر دیتا ہے کچھ وجوہات سے، مارکیٹ میکینزم۔ تو مارکس یعنی جو یورپ کی روایتی معاشروں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں مارکیٹ کی پینیٹریشن کے بعد، اور بالخصوص جو مظالم روا رکھے گئے غریبوں کے ساتھ، تو اس کا توڑ کیا ہو تو سوشلزم ایک جواب کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ بھی اسی طریقے سے انسانی معاشرے کا ایک گرینڈ نیریٹو کھڑا کرتی ہے، انسانی تاریخ کو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا سمجھنے کا ایک طریقہ ہے مارکسسٹ حضرات کا۔ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، فی الحال یہ بحث نہیں ہے، یعنی ان کا طریقہ وہی ہے۔ یعنی مارکس یوں کہتے ہیں کہ جی انسانوں کی جو بنیادی جد و جہد ہے وہ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، اور اس پیداوار کو زیادہ سے زیادہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے، یعنی اب دیکھیں مارکس کا بیہیویئر بھی، یعنی انسان زیادہ سے زیادہ لذتیں ہی پوری کرنے کی کوشش کرتے آئے، اور اس کوشش میں انسانیت ہمیشہ دو گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک وہ جتھا ہوتا ہے جو قبضہ کر لیتا ہے ذرائع پیداوار کے اوپر، اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا جتھا ایسا ہوتا ہے جن کے پاس سوائے اپنی محنت کو بیچنے کے کوئی امکان نہیں رہ جاتا، تو وہ خود کو مجبور پاتے ہیں کہ وہ ذرائع پیداوار جن کے قبضے میں آ جائیں ان کے لیے کام کریں۔ امپلائمنٹ کانٹریکٹ وہ کہتے ہیں کریٹ ہوتا ہے اس سے، اور یہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ مارکسسٹ حضرات کے مفروضے کے مطابق ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس میں ایکسپلائٹیشن یوں ہوتی ہے کہ اب ان کی ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہیں، ایک ہوتی ہے یوز ویلیو۔ یوز ویلیو کا مطلب مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر میں کسی کسان کو اپنے کھیت پہ لگا لوں اور وہ 10 گھنٹے کام کرے، تو یہ جو 10 گھنٹے میں جو بھی وہ پیداوار پیدا کرے گا یہ اس کی یوز ویلیو ہے۔ ایک ہے ایکسچینج ویلیو۔ ایکسچینج ویلیو وہ پیداوار کا حصہ ہے جو مجھے اسے اس لیے دینا ہے تاکہ وہ زندہ رہے، جس کو آپ تنخواہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تنخواہ میں جو اس کو پے کیا جاتا ہے یہ اس کی ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے، اور یہ ایکسچینج ویلیو عام طور پہ سبسسٹنس لیول کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ سبسسٹنس لیول کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کو یا کسان کو یا غلام کو وغیرہ وغیرہ اتنی آمدن دے دی جاتی ہے کہ وہ زندہ رہے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو ریپروڈیوس کرے یا اپنی کلاس کو ریپروڈیوس کرتا رہے۔ یہ جو ایکسچینج ویلیو ہے یہ یوز ویلیو سے وہ کہتا ہے کم ہوتی ہے۔ جو ڈفرنس ہے وہ ہے سرپلس ویلیو، یعنی 10 گھنٹے میں اس نے جتنی پیداوار پیدا کی 5 گھنٹے اس کو چاہیے تھی خود کو زندہ رکھنے کے لیے، جو بقایا 5 گھنٹے کے برابر کا آؤٹ پٹ ہے یہ سرپلس ویلیو ہے، اور یہ کون لے جائے گا؟ وہ کہتا ہے یہ زمیندار لے جائے گا، پروفٹ کے نام پہ، رینٹ کے نام پہ، سود کے نام پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مارکسسٹ حضرات کا کہنا ہے کہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ بنیادی طور پر سرپلس ویلیو کی ایکسٹریکشن کا ایک میتھڈ ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ میتھڈ ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اس ایکسپلائٹیشن کے قابل بنا دیتی ہے کہ بعض لوگ بعض کی سرپلس ویلیو پہ قبضہ کر لیں۔ یہ بات سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی سوال یہ ہے کہ جی اس طرح کر کے لوگ قابو کر لیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے قابو کر لیتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ صلاحیت ملتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، دا انسٹیٹیوشن آف پرائیویٹ پراپرٹی۔ یہ جو قانون ہے کہ کچھ لوگ اپنے پاس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، ذرائع پیداوار کے بارے میں یہ قانون بنا دینا کہ یہ ہر کسی کی انفرادی ملکیت ہو سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس نے کیا کر دیا ہے، ان لوگوں کے اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر آپ پولیس بناتے ہیں کہ کوئی اگر ان سے چھیننے آئے گا تو پولیس پکڑ کے اندر کر دے گی، ایک جج کا نظام ہوگا، پورا ایک نظام بنا دیتے ہیں آپ، جس میں لوگوں کو آپ ذرائع پیداوار کو چند لوگوں میں محدود کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً وہ دوسرے لوگوں کو اپنا امپلائمنٹ کانٹریکٹ میں باندھ لیتے ہیں، اور پھر یہ ایک نظام چل پڑتا ہے، پرپیچویٹ ہوتا ہے۔ اور جب یہ 2-3 نسلیں چل پڑتا ہے تو جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہی فطرت ہے ہماری، ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے، پھر ان کے لیے پورا ایجوکیشن کا نظام ایسا ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے نہیں یہ ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، تم اسی طرح رہو، اور یہ تو امیر اگر ہیں تو زیادہ پروڈکٹیو ہیں اس وجہ سے وہ امیر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو مارکسسٹ حضرات کا کہنا ہے کہ ایک پورا معاشرتی اور معاشی اور مذہبی تناظر ایسا وضع کر کیا جاتا ہے جو لوگوں کو اس پر راضی رکھے کہ وہ اس ایکسپلائٹیشن کو جائز مانیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کا طریقہ مارکسسٹ حضرات کے خیال میں جو کہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کرو اور پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے مینز آف پروڈکشن کی. اور چونکہ سرمایہ دار، اچھا یہ لفظ سرمایہ دار میں آج کے تناظر میں بول رہا ہوں، مارکس کا جب آپ انالیسس کریں گے تو مارکس ظاہر ہے پریمیٹیو سوسائٹی سے اپنا گفتگو شروع کرتے ہیں. وہاں سرمایہ دار کے مقابلے میں مزدور نہیں ہیں، وہاں کچھ اور کلاسز ہیں. بنیادی بات مارکس یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ سوسائٹی دو طبقات میں بٹ جاتی ہے، لیکن وہ دو طبقات کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے، جیسے جیسے مینز آف پروڈکشن بدلتے ہیں ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. اور آج کے دور میں اس کی جو امباڈیمنٹ ہے وہ سرمایہ دار طبقے میں اور مزدور طبقے میں. سرمایہ دار وہ طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں مینز آف پروڈکشن ہے اور اس کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں مزدور ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو مارکس کہے گا کہ جی اس کا علاج یہ ہے کہ یہ سرمایہ دار خود خوشی سے، اچھا یہ بات مارکس نہیں کہتے، کم از کم مارکس کے ہاں یہ اختلاف ہے کہ کیا مارکس نے کوئی ویل سسٹمٹائز میتھڈ بتایا تھا یا نہیں انقلاب لانے کا. لیکن یہ بات واضح ہے کہ مارکس کی جو تشریح لینن نے کی ہے وہ ایسی ہی ہے. تو لینن کے مطابق سرمایہ داری کو سوشلزم میں بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پارٹی بنائی جائے، وین گارڈ پارٹی ہو جو انقلاب لائے گی، جس کے لوگ پروفیشنل ہوں گے. اب وہ اس کی کچھ بحث ہے. بنیادی طور پر ان کا بات یہ ہے کہ یہ سرمایہ دار خود بخود خوشی سے اپنی مینز آف پروڈکشن نہیں چھوڑیں گے. ان کا پورا ایک سسٹم ہے، پولیس سسٹم ہے، فوج سسٹم ہے، تعلیمی سسٹم ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہٹے گا. اس کو ریپلیس کرنے کے لیے خلی انقلاب لانا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک سوشلسٹ پارٹی جب حکومت میں آئے گی تو وہ الگ طریقے سے پھر نظام چلائے گی اور اس سے انسان اصلی جنت میں، دنیا کی جنت میں پھر داخل ہو جائیں گے. وہ جنت جس میں ہر شخص جو وہ کرنا چاہے گا وہ کر لے گا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا